السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسی زیارتیں دکھائیں گے جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، جس سے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، جس سے آپ فریش ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمت دے، طاقت دے، اور اللہ رب العزت آپ کو استطاعت دے کہ آپ عمرہ کے لیے جائیں اور مکہ المکرمہ دیکھیں، بیت اللہ دیکھیں اور سعی دیکھیں، اور مدینہ منورہ جائیں، مسجد نبوی دیکھیں اور روضہ رسول دیکھیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ اسی طرح بہت سارے مقامات ہیں۔ آج ہم ناظرین کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکہ المکرمہ، سعودی عرب اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ، مسجد نبوی، روضہ رسول، اس طرح کی ہم آپ کو زیارتیں دکھائیں گے۔ ناظرین، ان زیارتوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک شوق اور تڑپ پیدا ہو۔ ہر مسلمان کے اندر تڑپ ہے، ایک فکر ہے، غور اور شوق بھی ہے، تو اللہ رب العزت ہر ایک کے اندر یہ شوق پیدا کرے اور یہ ہم زیارتیں دیکھیں۔ یقین مانیے کہ ہمیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ جاتا ہے۔ تو وہ پہلے وہ وقت ہوتے تھے جب لوگ عمرہ کے لیے جاتے تھے، دو تین دن کا سفر طے کرتے تھے بحری جہازوں کے اندر۔ آج تو جو دنوں کا سفر ہے وہ چند دنوں کا رہ گیا ہے، دنوں والا جو گھنٹوں کے اندر سفر طے ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، بہت ساری زیارتیں ہمارے کو جو ساتھی نہیں بھی جا سکتے، لیکن آج ہم آپ کو زیارتیں دکھائیں گے۔ اور مکہ المکرمہ میں ایک کبوتر چوک ہے، وہاں بہت زیادہ کبوتر ہوتے ہیں، تو لوگ دانہ وغیرہ لا کر ڈالتے ہیں۔ مدینہ مسجد نبوی کے پاس بھی ایسے ایک چوک ہے، وہاں پہ کبوتر وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسی مختلف زیارتیں ہیں۔ یقین مانیں کہ جب آپ مسجد نبوی کی زیارتیں دیکھیں گے اور اسی طرح روضہ رسول دیکھیں گے اور اسی طرح مکہ کی کچھ مسجد حرم کے صحن دیکھیں گے، اس کے علاوہ کچھ اور زیارتیں دیکھیں گے، اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس محنتوں کو قبول فرمائے کہ جو ہم زیارتیں آپ کو دکھا رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو ہمارے ساتھی گئے ہوئے ہیں، جو جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کا آنا جانا قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، یہ ملاحظہ کریں کہ یہ زیارتیں دیکھیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حاجی صاحب ذرا غور کرے جی ادھر۔ اللہ تعالیٰ سارے ساتھیوں کا آنا بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جتنے اسی آئے ہیں اور سارے دوست احباب عزیز و اقارب، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ حاضر کعبۃ اللہ بڈھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا، چھیندا دل میں تو منایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا، پھر ربا میں تو تھے آیا نہیں جانا۔ سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے، سب سامنے رہن دا کوئی انتظام کر دے۔ سبحان اللہ۔
یہ سامنے محراب ہے. یہ ریاض الجنہ کا یہ حصہ ہے. یہ روضہ رسول کے ہم زیارت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد صلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على صلی علی محمد وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ روضہ رسول آپ کو ہم زیارت کروا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد. کیسا سسٹم ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوستو اس وقت ہم مدینہ منورہ موجود ہیں، مغرب کی نماز ادا کی ہے اور آپ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جا رہے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے۔ یہ سامنے روضہ رسول ہے آپ وسلم کا، یہ دیکھیں سامنے کتنا پیارا منظر۔ یہ دیکھیں یہ مسجد نبی کا منظر ہے، سبحان اللہ کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ بڑی دل کی تمنا خواہش ہوتی ہے مسلمان کی کہ بیت اللہ کا طواف کرے، مسجد نبی میں نماز ادا کرے، آپ وسلم کا روضہ رسول دیکھے، تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد یہ روضہ رسول کی طرف ہم جا رہے ہیں، مسجد کے اندر ہیں ہم، جہاں وسلم کا روضہ ہے، یہ ہم اس کے اندر ہیں، اندر کا مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی یہ ساری زیارتیں دیکھی ہیں، تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو اپنے گھر کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک انسان کے اندر ایک جذبہ، ایک شوق، ایک فکر ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اگر انسان کے پاس کوئی پیسہ روپیہ نہیں ہے نا، لیکن انسان کے اندر اتنا جذبہ شوق ہونا چاہیے۔ اللہ کے آگے کون سی مشکل ہے، اگر ایک انسان کے پاس پیسہ نہیں بھی ہوتا تو بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کا گھر دکھا دیتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں فکر اور شوق ہونا چاہیے، یہ اللہ نے اپنا گھر دکھانا ہے، وسائل جو ہوتے ہیں اللہ نے پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے ہیں، لہذا انسان کے اندر شوق، جذبہ، تڑپ ہو۔ ناظرین، بندہ فقیر کو اللہ نے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ جب میں نے عمرے پہ جانا تھا، ایک ہمارا ساتھی دوست ہے، وہ جب مجھے ملنے کے لیے آیا، یقین مانے کہ وہ اس طرح رو رہا تھا، اس طرح داڑے مار مار کو رو رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے۔ ناظرین، وہ کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ یقین مانے کہ وہ غریب سا آدمی تھا، لیکن اس کی تڑپ کو دیکھ کر، اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی دل باغ باغ ہو کے یار ایک مسلمان کے اندر کتنا جذبہ شوق ہے۔ تو اسی طرح جذبہ شوق فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔